بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، السلام علیکم۔ تو آ چکے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ حدیث کیا چیز ہے، حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو کہ جسے آپ علیہ السلام نے پیغام سنایا، پیغام دیا، یہ جو آپ علیہ السلام نے نصیحت دی دین کے متعلقات کے بارے میں، یا آپ علیہ السلام نے کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں بتلایا ہو، ہم اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو آج بات کرنے والے ہیں ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں کہ جنہوں نے حدیث کی اتنی عزت کی کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ تو میرے بھائیو کہ آج ہم حدیثیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمارے دل و دماغ پر ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا، ان پر حدیثوں کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا، کس وجہ سے نہیں ہوتا؟ ہم سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، پر ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اسے ہم دھیان سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے۔ اگر حدیثوں کو ہم توجہ سے سنیں، فکر مندی سے سنیں، دھیان سے سنیں، تو حدیث کوئی بھی ہو، کیسی بھی حدیث ہو، تو ہمارے دل اور دماغ پہ اثر کرے گی۔ تو آج ہم اسی مسئلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ایک اللہ والے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ جب وہ اپنے طالب علم کو حدیث کا درس دے رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں فرماتے تھے یا جو کام کرتے تھے، ان کے بیان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کر کے ہر شخص اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی حدیث سنتے یا خود لوگوں کو حدیث سناتے تو دنیا کی کسی اور کام کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ہر روز مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا رتبہ دیا تھا کہ دور دور سے طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ ایک بچھو ان کے کپڑوں میں گھس گیا اور اس نے ان کی قبر میں ڈنگ مارا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی اور شاگردوں کو سبق پڑھاتے رہے۔ بچھوؤں نے بار بار ڈنگ مارا اور تکلیف کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ حدیث کا سبق پڑھانے میں برابر مشغول رہے اور کوئی دوسری بات نہ کی۔ جب سبق ختم ہوا تو ایک شاگرد سے فرمایا، بھائی ذرا میرا کرتا اٹھا کر دیکھو کہ اس میں کیا چیز گھسی ہوئی ہے۔ اس نے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ ایک زہریلا بچھو ہے جس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر کئی جگہ ڈنگ مارا ہے۔ بچھو کو اسی وقت کرتے سے باہر نکال کر مار دیا گیا، لیکن سارے شاگرد بہت حیران ہوئے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو سبق کس طرح پڑھاتے رہے۔ انہوں نے کہا، یا حضرت آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم بچھو کو مار دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حدیث کی عزت کی، حدیث کی عزت کا خیال سے اپنی تکلیف کا حال تم کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر ایسا کرتا تو سبق رک جاتا، تو سبق بیچ میں روکنا پڑتا، اس سے ایک تو تمہارا حرج ہوتا اور دوسری حدیث کی عزت میں بھی فرق آتا، جبکہ میں اس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ ساتھیوں، جو کتابیں اور کاپیاں آپ مدرسہ یا اسکول لے کر جاتے ہیں، ان پر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا احترام کریں۔ پینسل کو بھی پیروں میں نہ لیں۔ قرآن پاک یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ علم زیادہ عطا کریں گے۔ ان کی طرف پیٹھ یا پیر بھی نہ کریں۔ اگر کہیں راستے میں بھی کاغذ پڑا ہوا نظر آئے تو اسے بھی اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ علم کی بے ادبی نہ ہو۔